جب تک کوئی بھی مومن یا کوئی بھی مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولادیں جو مسلمان قربان نہیں کرتا ہے اپنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، اس کی سیرتوں کے حفاظت کے لیے، اس کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، تو جو انسان، جو مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد جب تک نہ لگا دے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سن رہے؟ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا. آج ہمارے اس دیش کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر ایسے ایسے نالائق پیدا ہو رہے ہیں جو آئے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر کیچڑ اچھال رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ کیچڑ اچھال رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. سمجھو، تو ہم سب مسلمانوں اور ایمان والے کے اوپر فرض ہے کہ جو نالائق اس طرح کی بات کرتا ہے، جو کمینے اس طرح کی بات کرتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ہم سب کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اس کی پوری بائیکاٹ کی جائے. سن رہے ہیں؟ اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے اس کو روکنا ہے. مطلب کسی بھی طرح اس کی بائیکاٹ کیا جائے گا. اور جو ایمان والا، جو مسلمان والا اگر ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میرے نبی سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہے. میرے نبی سے زیادہ پیارا کچھ نہیں ہے میرے لیے. سمجھے؟ نہیں میری اولاد ہمارے لیے پیارے ہیں میرے نبی وجہ سے، اور نہیں میری مال، نہیں میری گھر کے جتنے بھی فیملی ہے، کچھ نہیں ہے میرے نبی کے سامنے. سن رہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. سمجھے؟ جس انسان میرے نبی کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے وہ کمینہ میرے نبی کی سیرت کو پڑھتا ہی نہیں. جس دن پڑھ لے گا میرے نبی کے اخلاق کو اور سیرت کو، اس دن وہ انسان بن جائے، ابھی بن جائے، آدمی بن جائے. تم نے میرے نبی کو پڑھا تھا؟ پوری دنیا کے کسی بھی کتاب کو الٹ کے دیکھو، یہاں تک کہ گوگل پر بھی سرچ کر کے دیکھو کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کون ہے، تو گوگل تمہارے سامنے لا کر دے دے گا کہ محمد الرسول. سمجھے؟ کسی بھی جتنے بھی نیٹ کا جو سرچ کا جو ذریعہ ہے، آپ کسی بھی چیز اس پر سرچ کریں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے، پورا وہ آپ کے سامنے اسکرین پر لا کے دے دے گا کہ سب سے بہترین انسان دنیا کا محمد ہے. اس جیسا کوئی انسان اس دھرتی پر کبھی نہ آیا ہے اور نہیں آ سکتا ہے. تم کیا جانے گئے میرے نبی کے بارے میں کہ تم میرے نبی کے بارے میں تم بات کرتے ہو؟ میرا نبی تو وہ ہے کہ خود بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھانا کھلائے. میرا نبی وہ ہے کہ خود کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے دوسروں کو کپڑا دیتا. میرا نبی کا گھر تو وہ ہے کہ جس گھر کے اندر ایک ایک مہینہ تک چولہا نہیں چلا. میرا نبی تو وہ ہے جو یتیموں کو اپنے گلے سے لگایا. میرا نبی تو وہ ہے جو دکھیوں کو اپنے سینے سے لگایا. اور تم اس نبی کی بات کرتے ہو؟ سن رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے میرے نبی کے اخلاق دیکھیے کہ ایک یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور بولے کہ میں آپ کا مہمان ہوں. کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. اور یہودی مسلمانوں کا سب سے بڑا کٹر دشمن ہے.
فلسطین میں جو مار رہا ہے وہ یہودی اسرائیلی تو ہے. تو اس یہودی آیا اور ہمارے نبی کو کہا کہ میں آپ کا آج مہمان ہوں. صرف اس لیے آیا, وہ چیک کرنے آیا تھا کہ اس نبی کی بہت تعریف سنے ہوئے کہ یہ کیسا ہے ان کا اخلاق و کردار. وہ صرف اس لیے چیک کرنے آیا تھا. تو آ کر کہا میرے نبی سے کہ ہم آپ کے یہاں ایک دن مہمان رہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مہمان بنو, رات کو سو. تو میرے نبی, قربان جاؤ اس نبی پر کہ میرے نبی کے پاس جو چادر تھے جس کو ہمارے نبی اوڑھا کرتے تھے, اس چادر کو لے کر اس یہودی کے لیے, اس کافر کے لیے بچھا دیا اور کہا کہ آپ اس پر آرام کریں. رات میں آرام فرمایا. جب اس کو جانے کا صبح وقت ہوا تو اسی چادر پر, اس پر جو چادر میرے نبی نے خود اپنی چادر جو اوڑھا کرتے تھے, اس چادر کو اس یہودی کے لیے بچھا دیا کہ آپ اس پر سوئے. جب وہ صبح جانے لگا تو اسی چادر پر پیخانہ پیشاب کر کے چپکے سے رات کو وہ نکل گئے. لیکن وہ تلوار لے کے آیا تھا, وہ تلوار اتفاق سے وہ بھول گیا. جب وہ تلوار لینے کے لیے آیا, سمجھے, اس یہودی اپنی تلوار لے کے آیا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی محمد جس چادر پر ہم کو سلایا تھا اور اس چادر پہ ہم پیخانہ پیشاب سب کر دیے تھے, اس چادر کو میرے نبی خود اپنے دستے مبارک سے, ہاتھ مبارک سے دھو رہے. قربان جاؤ اس نبی پر. اس چادر کو خود کون دھو رہا ہے؟ میرا نبی. جب اس یہودی نے دیکھا اس معاملہ کو, یہودی کہہ دیا یہ کوئی غیر انسان نہیں ہے. اس یہودی اسلام کو, یہ میرے نبی کا اخلاق ہے کہ جس بستر پر وہ ہگ کے گیا, پیخانہ پیشاب کر کے گیا تھا, اس بستر کو کون دھو رہا ہے؟ وہ ذات دھو رہا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ پوری دنیا بنائی. ہم جو روٹی کھا رہے ہیں نا, روٹی دال چاول, یہ اپنے نبی کے صدقے میں کھا رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے. آج تم اس نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہو کمینے. جس ہر روز تم روٹی کھانا کھا رہے ہو نا, چاول کھا رہے ہو, اگر میرے نبی اس دنیا میں نہ آتے نا تو چاول بھی تم کو نصیب نہ ہوتا. جس کپڑا کو تم پہن رہے ہو وہ کپڑا بھی نصیب نہیں ہوتا. الغرض جو چیز بھی ہم کھا رہے ہیں سب اپنے نبی کے صدقے میں ہم کو کھا رہے ہیں. اور آج پڑھتا لکھتا نہیں ہے کوئی کمینہ, جو آیا منہ میں اٹھ پٹانگ بول دیا, جو آیا میرے نبی کے شان میں گستاخی کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اسے بہت سارے اخلاق ہمارے نبی, اتنا بیان کیا جائے, اتنا سنایا. بتائیے ایک اور واقعہ جو آپ لوگوں کو میں بار بار سنایا کرتا ہوں اور پھر آج سنا دیتا ہوں کہ جب مکہ کے اندر اسلام کا بول والا ہونے لگا تو مکہ کے اندر ایک بڑھیا رہا. بہت تھی ایک بڑھیا. وہ بڑھیا سوچی کہ اگر میں بھی اس مکہ میں اگر آ تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا, اسلام قبول کرنا پڑے گا. اور یاد رکھو تم لوگ اسلام تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا ہے, کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے. جو میرے نبی کے دشمن تھے, جیسے میرے نبی کو دیکھا سب نے کبھی پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصہ بہت مشہور ہے. گئے تھے اسلام مٹانے, اسلام لے کر چلے گئے. صاحب دور کو تلوار لے کے اس کو دیکھ کے شیطان بھاگتا تھا, انسان کو انسان لیتا. اتنا خطرناک حضرت عمر تھے اسلام لانے سے پہلے. دونوں طرف تلوار ٹانگ کے چلتا, اتنا ہٹا کٹھا نوجوان غصہ میں آ کے چل دیا میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے, آج نہیں چھوڑوں گا. جب گئے جا رہے تھے, صحابہ بیٹھے تھے, صحابہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں. ہمارے نبی نے کیا کہا, گھبراؤ نہیں, آج یا تو عمر کلمہ ہی پڑے گا یا پھر اس کا سر تن سے جڑا.
حضرت عمر کا ایک تیز میں تھے، ایک غصہ کی وجہ سے ایک چہرہ لال سے لال تھا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میرے نبی کے چہرہ پر ان کا نظر پڑی، ان کی نظر پڑی، اور اب قدموں پہ آ کے اور کہے کہ اللہ کے نبی کیا پڑھائی ہے؟ کلمہ پڑھائی۔ چلے تھے قتل کر آ گئے اسلام، سمجھے؟ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق۔ جیسے اسلام قبول کیا حضرت عمر نے اعلان کر دیا اب علمو اللہ نماز ہوگی مکہ۔ پہلے لوگ سے چڑا چڑا کے نماز پڑھتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے نا چڑا چڑا کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر اسلام لائے اسی وقت اٹھے اور اعلان کر دیا کہ اب کھلے عام نماز ہوگی مکہ میں، نماز جو ہے کسی کے پاؤں رکھوا کے روک لیتا تھا، مکہ والے ڈر ہوا ٹٹ، حالت خراب، سمجھ رہے عظمت میں۔ تو یہ اخلاق تھے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا، ایک بڑھیا مکہ میں تھی، اسلام لانے کی وجہ سے کہ اگر میں بھی یہاں رہا تو کیا ہو جائے گا، ہم بھی اسلام ہم کو قبول کرنا پڑے۔ تو بڑھیا اپنا موٹری چوٹری بانی اور مکہ سے نکل گئے، یاد سنو، مکہ سے نکل گئی۔ جب مکہ سے نکل گئی تو راستے میں جا رہی تھی تو دیکھا ایک بڑی خوبصورت نوجوان درخت کے نیچے سو رہا ہے، سمجھے؟ بڑھیا نے کہا کہ اے نوجوان، میرا یہ موٹری ہے، فلانے جگہ پہنچا دو، میں تم کو جتنا اجرت ہوگا، جتنا تمہاری مزدوری ہوگی، اتنا میں تم کو دے دوں۔ اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، بڑھیا ٹکیٹری لے لیا، اور اس نوجوان کو راستہ دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا، حالانکہ جو راستہ دیکھے رہا تھا وہ نہ آگے آگے چلتا ہے، جس کو راستہ نہ دیکھا ہو پیچھے رہتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی پر، وہ کون تھے؟ ہمارے نبی جی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بوڑھیا کو ہمارے نبی جی کیا کہہ رہے کہ اماں آپ پیچھے پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں، جدھر گھومنا ہے ادھر بتا دیجیے گا، ایسے ہم سمجھے؟ ہمارے نبی آگے آگے چل رہے، بوڑھیا ماں پیچھے پیچھے چلے۔ جب جہاں اس بوڑھیا کو جانا تھا وہاں چلی گئی اور کہا کہ نوجوان بس میرا یہیں تک آنا تھا، تم مجھے میرا سامان دے دو، وہ تمہاری اجرت، بیٹا تمہاری اجرت کیا ہے؟ بولو میں تم کو اجرت دے رہا ہوں، تمہارے پیسے کیا ہے؟ قربان جاؤ اس نبی پر۔ اس وقت اس نوجوان نے کیا کہا؟ وہ نوجوان کون تھا؟ میرے نبی جی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بیٹا کہا، ایسا کوئی ہے دنیا کے اندر انسان کہ کوئی بھی بیٹا اپنے وہاں سے اجرت لے؟ میں کوئی اجرت نہیں لے رہا، مجھے کوئی اجرت کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نوجوان نے پوچھا کہ اماں آپ کیوں مکہ چھوڑ کے یہاں آ رہی ہیں؟ بوڑھیا نے کیا کہا، ایک مکہ میں نبی آیا ہوا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے کبھی کر رہا ہے، کلمہ پڑھ لے رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے مسلمان۔ ہمارے نبی جی نے کیا کہا، اماں جس انسان کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں وہی میں نبی ہوں، وہی میں محمد ہوں۔ کیا ہوں؟ وہی میں محمد ہوں۔ فوراً اس بوڑھی کے آنکھ میں آنسو آ گیا اور اس بوڑھیا نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ اس جیسا انسان آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے، سمجھے؟ فوراً وہ بوڑھی ماں جس انسان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے بھاگ گئی، ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار ہوا، کبھی ہو گیا، سر اپنے قدموں میں ڈال دیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا۔ اسی لیے کسی بھوجپوری شاعر نے بڑی اچھے انداز میں بوڑھیا کے سلسلے میں شعر کہا ہے نا کہ بوڑھیا کے چلی لے کے چالن نبی جی، چالن نبی جی، اسیرت نبوی دیکھی بوڑھیا بولی، سیرت نبوی دیکھی بوڑھیا یہ بولی، کلمہ
مدنی پر ہو ہم تو حال جیا ہے بے قرار شاہ مدنی. سمجھے میرے بچوں؟ یہ میرے نبی کے اخلاق سمجھ رہے ہیں. اور آج کتے کمینے سب نکل رہے ہیں, کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں, اور اس ذات گرامی کے ذات پر اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان سب کو ہم سب کو جاننا بہت ہی ضروری ہے. اسی لیے ہم جس نبی کو مان رہے ہیں ہمیں ایسا اخلاق ہونا چاہیے ہمارے اندر جس طرح میرے نبی نے تمام انسانوں کو دے کر گئے. اور واقعی میں جو بھی انسان اس پر قائم ہے ہمارے نبی کے اخلاق پر, وہی انسان کامیاب ہے. اور جو میرے نبی کے سیرت سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے, جو بھی میرے نبی کے اخلاق سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے, وہ انسان کامیاب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے.